بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں۔ کیا ہم ماہ شعبان المعظم کے آخری دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اس حوالے سے کیا معمولات تھے؟ تو آئیں سب سے پہلے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے، فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو میں نے شعبان اور رمضان کے علاوہ کبھی بھی 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا اپنا معمول مبارک تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب رمضان آدھا گزر جائے اس کے بعد تم روزہ نہ رکھو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس وجہ سے فرمایا تاکہ رمضان مبارک کے روزوں کے لیے صحیح طریقے سے انسان تیار ہو جائے اور اس کے جسم میں کمزوری نہ آئے۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتقدمن احدکم رمضان، تم میں سے کوئی آدمی بھی رمضان المبارک سے پہلے مقدم نہ کرے بصوم یوم او یومین، ایک دن کے روزے کو یا 2 دنوں کے روزے کو، الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک اليوم، مگر ایسا آدمی جو اس دن کا روزہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے۔ جیسا کہ کوئی آدمی سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ اس دن میں پیدا ہوا، یہ میرے میلاد کا دن ہے، اس وجہ سے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ اگر کوئی اس مناسبت سے روزہ رکھتا ہے، یا جمعرات کے دن کی کسی کی روٹین ہو، یا جمعے کے دن کا کوئی روزہ رکھتا ہو، تو وہ ایام اگر آ جائیں تو اس آدمی کے لیے رخصت ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے 15 شعبان المعظم کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان مبارک کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔